بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو موٹے کپڑے پہننے سے کیوں منع فرمایا ہے؟ محترم ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف والی مخلوق بنایا ہے، اور یہ امتیاز صرف انسان کو ہی حاصل ہے کہ وہ لباس پہنتا ہے۔ انسان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو صرف انسان کے لیے ہی بنایا ہے اور ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جن میں ایک لباس بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد والے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان نہ بہکاوے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو بشت سے نکال دیا، ان سے ان کے کپڑے اتروائے تاکہ تمہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کی قوم تمہیں دیکھتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ والوں کی ایک قسم ان عورتوں کی ہے جسے میں نے نہیں دیکھا، جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ ان عورتوں کے سطر اونٹوں کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت یعنی دور دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس میں عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اتنے باریک کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کا بدن جھلکتا ہے، یا اس طرح کپڑے پہنتی ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ چھپا رہتا ہے اور کچھ کھلا رہتا ہے، جیسا کہ آج کل ساڑی اور بلاؤزر کا رواج ہے، یا دوپٹے سے اپنا پیٹ اور سینہ وغیرہ کو ڈھانپنے کی بجائے اس کو گلے میں یا پیٹ پر ڈال لیتی ہیں۔ ان تمام صورتوں میں عورت بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں وہ ننگی ہوتی ہے، اور ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گی۔ بنو تمیم کی کچھ عورتیں ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں آئیں۔ انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اگر تم مسلمان ہو تو یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں، اور اگر تم غیر مسلم ہو تو بے شک یہ لباس پہنے رہو۔ معلوم ہوا کہ باریک لباس پہننا غیر مسلم عورتوں کا کام ہے۔ اگر عورت باریک لباس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا جوڑ کر سیے اور پہنے تو پھر اس کا استعمال درست ہے۔ ام علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن آئی۔ اس وقت انہوں نے باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جس سے اس کا گریبان نظر آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دوپٹہ پھاڑ دیا اور اس کی بجائے موٹے کپڑے کا دوپٹہ اسے پہننے کو دیا، اور کہا کہ تم سورۃ نور کے احکام یاد نہیں؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیا جو کلبی لائے تھے۔ میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے وہ کپڑا نہیں پہنا تو فرمایا، کیا بات ہے، تم نے اسے نہیں پہنا؟ میں نے عرض کیا کہ وہ کپڑا تو میں نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کہو کہ وہ نیچے کوئی اور کپڑا لگائے، مجھے ڈر ہے کہ اس میں سے اس کی ہڈیوں کی ساخت نمایاں ہوگی۔ ہڈیوں کی ساخت اور جسم کی بناوٹ دو طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے، یا تو کپڑا چست اور تنگ ہو جس کا ذکر گزر چکا ہے، یا کھلا ہوا ہو لیکن اس کی بنائی ایسی ہو کہ جسم کے اعضاء کو نمایاں کرے، جیسے بعض چرسی کپڑے۔ دوسرے، جس کپڑے کے موٹا ہونے کے باوجود یہ شبہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوگی، اس کے نیچے بھی کوئی اور کپڑا لینا یا پہن لینا چاہیے۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، عروہ بن زبیر اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر کے لیے کپڑا لائے۔ اس دور میں وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور بہنائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے کپڑے کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا اور واپس کر دیا۔
منظر نے کہا اماں جان یہ کپڑا شفاف بریک تو نہیں ہے کہ جس سے جسم کی اعضاء نمایاں ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا شفاف بریک تو نہیں لیکن جسم کی ساخت کو نمایاں کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کتانی کپڑا آیا تو آپ نے اسے تقسیم کر دیا، لیکن آپ کو اس کے بعد خیال آیا اور فرمایا خیال رکھنا اسے تمہاری عورتیں جبٹ نہ لیں۔ اس پر ایک شخص نے کہا میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا کر دیکھا، وہ گھر میں چلی پھری، وہ سیدھی چلی پھر پیٹ موڑ کر چلی، یعنی ہم نے گھر میں کپڑے کو اچھی طرح دیکھ لیا، میرا خیال ہے وہ کپڑا بریک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لیکن وہ جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں روایات سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔ بعض کپڑے موٹے ہونے کے باوجود جسم کے خد و خال اور جسم کے ساخت کو نمایاں کرتے ہیں، بعض کپڑوں کی بنائی ایسی ہوتی ہے کہ موٹے اور ڈھیلے ڈھالے ہونے کے باوجود جسم سے چپک جاتے ہیں اور اعضائے بدن نمایاں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایسے کپڑے ہوں تو نہ تو جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتے ہوں اور نہ جسم کے ساخت کو نمایاں کرتے ہوں تو ایسے کپڑے پہننا بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ننگے ہونے سے بچو اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ بھی ہیں کراتمن کاتبین جو تمہارے اعمال لکھتے ہیں، جو تم سے جدا نہیں ہوتے مگر تمہارے قضائے حاجت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں یا بیوی سے خلوت کے وقت، لہذا ان سے شرم کرو اور ان کی عزت کرو۔ معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی لباس پہنے رہنا چاہیے، البتہ عورت تنہائی میں سر سے دوپٹہ اتار سکتی ہے، پنڈلیاں یا بازو ننگے کر سکتی ہے، یا کسی صورت درست نہیں کہ بغیر کسی حقیقی ضرورت کے وہ اپنے گلے کا کپڑا یا ٹانگوں کا کپڑا اتار کر ننگی ہو جائے۔ حیا تو اس بات کی مترائی ہے کہ انسان خود بھی اپنے قابل ستر مقامات کو دیکھنے سے بچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔